شہرین انسا اور انس کے درمیان آنے کے لیے جان بوجھ کے آگ لگاتی ہے کہ انس کا رشتہ پہلے شہرین کے لیے آیا تھا اور یہ رشتہ بھی انس کے کہنے پہ ہی بھیجا گیا تھا۔ جب انسا یہ بات انس سے کرتی ہے تو انس ساری بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ دادا جان کی خواہش تھی اور اگر وہ مان بھی جاتی تو میں نے خود انکار کر دینا تھا، کیونکہ میں نے جس کو شادی کے لیے کہنا تھا میں نے اسے کہہ دیا، بلکہ اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ اس بات سے انسا خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بات سے انسا کو انس کی زندگی میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ شرما جاتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ انس اس سے پیار کرتا ہے اور شہرین جتنی بھی کوشش کر لے ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتی۔ انس اور انسا اپنی زندگی کے لمحات کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، لیکن شہرین پھر بھی ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی لڑائی ڈلوانے والی بات کر ہی دیتی ہے اور انسا انس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ خیر انسا اسے سمجھاتا ہے کہ یہ میرے تائی اماں اور طیبہ ہیں ہی، ایسے تم ان کی باتوں کی پریشانی نہ لیا کرو۔ دوسری طرف شہرین فہام کے ساتھ اتنا زیادہ انوالو ہو گئی ہے کہ اس سے شادی کا ارادہ کر بیٹھی ہے۔ مرسلین کو اسی بات کی ٹینشن ہے کہ بیٹی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور انجان لڑکے سے شادی کی ضد لگائے بیٹھی ہے۔ شازیہ شہرین سے کہتی ہے کہ تمہیں وہ لڑکا پسند ہے تو اسے بولو کہ رشتہ لے کر آئے، لیکن شہرین کہتی ہے کہ دو چار ملاقاتوں میں کیسے اسے رشتہ لانے کے لیے کہہ سکتی ہوں۔ شازیہ کہے گی کہ دو چار ملاقاتوں میں تم شادی کا فیصلہ تو کر سکتی ہو، لیکن اس سے رشتہ لانے کا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ابھی تک شہرین کو اس بارے میں ہی نہیں پتا کہ فہام اس کو پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ فہام کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے۔ اس بات کا اندازہ شہرین کو ہو چکا ہے اور فہام شہرین کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتا، یہ تو شہرین ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور وہ تو بس شہرین کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ یہی بات مرسلین اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو شہرین اپنے ماں باپ سے بھی لڑنے لگ جاتی ہے۔ اسی پر میاں دونوں انس اور انسا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انسا کہتی ہے کہ شہرین کیسے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہے اور کیسے انجان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ وہ دونوں آپس میں تائی اماں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تائی اماں اس وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تبھی پیچھے سے شایان اور شازیہ پیچھے سے کھڑے دونوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور آ کے انسا سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ تم دونوں کیسے میری بیٹی کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ اس پر انسا اسے کہتی ہے کہ ہم تو آپ کی فکر میں ہی بات کر رہے تھے کہ شہرین کسی انجان لڑکے کی خاطر اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کیسے کر سکتی ہے، کیوں وہ اس بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ اس نے اس فہام سے ہی شادی کرنی ہے، پتہ نہیں وہ اسے پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ انس اسے کہتا ہے کہ تم ان کے معاملات میں نہ ہی بولو، بس اپنے کام سے کام رکھا کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے۔ انسا اور انس کی کہانی بہت ہی اچھی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو دونوں کی آن اسکرین کیمسٹری کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔